ہمارے ساتھ نئے 10 وفاق بنے جن کے مدارس ہمارے ساتھ رجسٹر ہونا شروع ہو گئے. 13,000 بچوں نے اس دفعہ FA/FSC کا ایگزام دیا جو پہلے نہیں دیتے تھے. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ہم انٹرنیشنلی کوالیفائڈ ٹیچرز سے مدارس کے ٹیچرز کی ٹریننگ کروانے جاتے ہیں. السلام علیکم جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں DGRE ڈاکٹر غلام قمر صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی سیر حاصل گفتگو ہم نے پریزنٹیشن بھی سنی ہے. آپ کے خیال میں یہ ایشو ایک عوام کے لیے کہ آپ کے پاس جو رجسٹرڈ مدارس ہیں 18,600 آپ نے بتایا, اس میں مسائل کیا ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب کہا ہے کہ جی منسٹری آف انڈسٹریز میں سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے؟ یہ مسائل تو وہ خود بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل ہیں. پرابلم یہ ہوا کہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا 2019 میں کہ جتنے بھی مدارس ہیں وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر آئیں گے, تو 5 وفاق اس وقت ایگزسٹ کرتے تھے اور ان 5 وفاق کے جو نمائندگان تھے انہوں نے اس معاہدے کے اوپر سائن کر دیا تھا. بعد میں DGRE بنا, اس معاہدے کی روح سے بنا. ہمارے ساتھ نئے 10 وفاق بنے جن کے مدارس ہمارے ساتھ رجسٹر ہونا شروع ہو گئے. ابھی وہ جو 5 وفاق تھے نا, ان کی میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا, لیکن ان کی اجارہ داری ختم ہونا شروع ہو گئی, کیونکہ مدارس علیحدہ ہو کے دوسرے 10 وفاق کے ساتھ شامل ہو گئے اور ہمارے ساتھ رجسٹر ہو گئے. تو آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ اگر آپ کے زیر کمان 600 مدارس ہوں اور وہ 400 ٹوٹ کے کہیں اور چلے جائیں, تو یو ول ڈیفینیٹلی اپوز دس. لیکن وہ جو 5 بورڈ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ اگریمنٹ کیے تھے انیشیلی, ان کے مدارس بھی رجسٹر ہوئے 18,600 کچھ ہوئے, تقریباً 4-5 ہزار مدارس ان کے بھی ہیں, تو وہ تو رجسٹر ہی رہیں گے. وہ رجسٹر ہی. اچھا, جو اچیومنٹس آپ نے بتائی تھیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ مثلاً سکھائی جا رہی ہے, خطاطی سکھائی جا رہی ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ نئے صادقین پیدا ہوں گے, تو وہ اچیومنٹس آپ کے انڈر جو ہوئی ہیں مدرسہ ایجوکیشن میں وہ کیا ہیں؟ میں نے وہ تو اپنی بریفنگ میں آپ کو بتا دیا. ہم میجر اچیومنٹس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک تو 3 سبجیکٹس ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں, انگلش, میتھمیٹکس, جنرل سائنس, جو سب کے لیے ہوگا. سب کے لیے. 13,000 بچوں نے اس دفعہ FA/FSC کا ایگزام دیا جو پہلے نہیں دیتے تھے. وہ کیا بنیں گے؟ کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا. ان کے پاس ایک واسٹ فیلڈ اویلیبل ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, درس نظامی از آل ان عربک. وہ بے شک میٹرک کے ایکویولنٹ کر لیں, FSC کے ایکویولنٹ کر لیں, BSc کے ایکویولنٹ کر لیں, الٹیمیٹلی ان کو صرف عربی آتی ہے, عربک لینگویج اور اسلامک اسٹڈیز. ہم ان کو کیپیبل کر رہے ہیں, انیبل کر رہے ہیں کہ وہ عصری تعلیم حاصل کر کے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد ایک واسٹ چوائس ان کے پاس ہو, CSS کریں, فوج میں جائیں, ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں. ان کے پاس دینی تعلیم بھی ہوگی, دنیاوی تعلیم بھی ہوگی. They will be better human being, better people to contribute at national level. بجائے اس کے کہ وہ صرف ایک نیا مدرسہ کھولیں یا ایک نئی مسجد کھولیں. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. میری آپ کی ہر شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو دین کا پتہ ہونا چاہیے. فرض علم حاصل ہونا چاہیے. یہ فرض ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا زیادہ کردار ہونا چاہیے انسانیت کی طرف کہ ہم نے اس ملک کو ترقی کیسے کروانی ہے. مسلمان تو ہم ہیں, پاکستان کو اسلام سے نہیں نکالا جا سکتا اور اسلام کو پاکستان سے نہیں نکالا جاتا. ہم لازم و ملزوم ہیں, تو ہم ساری قوم کی ایفرٹ کیا اسی پہ لگا دیں. ہمیں یہ ضرورت ہے, جدید تقاضے ہیں اس دور کے. ہم IT میں پروگریس کریں, ہم اکانومی میں پروگریس کریں, ہم انڈسٹری میں پروگریس کریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں تاکہ وہ ایک اچھے فرد ثابت ہوں معاشرے کے. بالکل. اور کیپیسٹی کا جو ایشو ہے مدارس میں, ظاہر ہے ایسے ٹیچر تو نہیں ہوں گے جو میتھ پڑھا سکیں, انگلش پڑھا سکیں, سائنس پڑھا سکیں. وہ ٹیچرز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ڈپینڈنگ آن دی ریسورسز جو ہمیں پلاننگ کمیشن سے ملتے ہیں, منسٹری سے ملتے ہیں. ہم ان کو ٹیچرز دے رہے ہیں, فری بکس دے رہے ہیں. اور بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو کہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے اس لائن کو ویسے ہی فالو کیا جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ اور خود سے ہائر کر لیے ٹیچرز, خود سے ٹیچر بھی ہائر کیے ہیں اور وہاں پہ عصری تعلیم انہوں نے شروع کر لی. دیکھا دیکھی, کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا جا رہا ہے. اٹس اے کلچرل چینج. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ ہم انٹرنیشنلی کوالیفائڈ ٹیچرز سے مدارس کے ٹیچرز کی ٹریننگ کروانے جاتے ہیں. وہاں پہ ایک طرف فیمیل بیٹھی ہوتی ہیں, ایک طرف میل بیٹھے ہوتے ہیں, اینڈ دے لرن دی ماڈرن ٹیچنگ ٹیکنیکس
جو آج فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں پڑھائی جا رہی ہے, جو آج ورلڈ لیول کے اوپر پڑھائی جا رہی ہے, وچ ور نیور دیر ان مدارس. تو یہ ہماری ڈائریکٹریٹ کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ وی آر برنگنگ ان اے کوالٹیٹیو چینج ان مدارس ایجوکیشن. اس کو مین اسٹریم کر رہے ہیں تاکہ مدارس کا جو مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ ہے وہ بیکن ہاؤس سے یا لاہور سینٹرل ماڈل اسکول کے بچے سے پیچھے نہیں رہے. دیٹ از مائی آبجیکٹیو. میری پی ایچ ڈی ہے ہی اس پہ. اس کی فائنڈنگ یہ تھی کہ ہمارے مدارس کے بچوں کو ایکول اپرچونٹیز معاشرے میں نہیں ملتی, اور پوری کاوش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو معاشرے کا یوزفل. تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیں گے کہ اس حوالے سے, مدارس کے حوالے سے جو آپ ڈی جی لگے ہیں, اس سے پہلے آپ نے پی ایچ ڈی کا چونکہ خود ہی ذکر کیا, تو وہ پہلے آپ نے کس شعبے میں تھے, کیا کرتے تھے؟ میں جی آئی ایم اے ریٹائرڈ میجر جنرل. اچھا. میں انفنٹری آفیسر ہوں. میں نے وار آن ٹیرر میں, سوات میں, نارتھ وزیرستان میں, ایسکلیشن میں, کشمیر میں, یو این میں, صومالیہ میں کام کیا. لڑتا رہا ہوں یا میں پڑھاتا رہا ہوں. اچھا. پاکستان ملٹری اکیڈمی میں, انٹیلیجنس اسکول میں, کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں. تو میرا یہ پیشن تھا کہ میں مزید اس ملک کی خدمت کروں. اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ وار آن ٹیرر میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں, تو میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں پی ایچ ڈی کروں گا. اور میری پی ایچ ڈی ابھی تک ورلڈ کی اپنی نوعیت کی, اپنے سبجیکٹ کی ایک ہی پی ایچ ڈی ہے. کون سا سبجیکٹ؟ رول آف پاکستان's ایجوکیشن سسٹم ان ریڈیکلائزیشن آف سوسائٹی. اوکے. یہ اونلی پی ایچ ڈی, اور اس کی فائنڈنگ تھی, اس کے اوپر میں نے کام کرنا شروع کیا. الحمدللہ اللہ نے وہ کام لیا اور کنٹریبیوٹ کر رہا ہے.